کر بیٹھو گے کہ لوگ ہمیں کہیں جی بڑے حاجی صاحب ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے روزے دار ہیں. نہیں، میں اکثر امیر المومنین کی وصیت کا ایک جملہ ہے عرض کیا کرتا ہوں. امام بظاہر تو یہ وصیت امام حسن علیہ السلام کے نام ہے، اللہم صلی اللہ، مگر اصل میں یہ وصیت قیامت تک آنے والے مومنین کے نام ہے. امیر کائنات فرماتے ہیں لا تسلم علی تارک الصلاۃ، حسن بیٹا خبردار بے نماز کو سلام نہ کہنا. کیا فرماتے ہیں؟ لا تسلم علی تارک الصوم، خبردار بے روز کو سلام نہ کہنا. لا تسلم علی شارب الخمر، خبردار شرابی کو سلام نہ کہنا. لا تسلم علی الدیوس، خبردار بے غیرت کو سلام نہ کہنا. کس کی وصیت ہے؟ امیر المومنین کی. کس کے نام ہے؟ امام حسن علیہ السلام کے نام. اور آپ یہ انصاف، آپ پہ انصاف کر کے یہ بتائیں کہ اگر انسان، اول آپ تو خیر ایسے نہیں ہیں، اگر کوئی شخص مومن کہلائے اور نماز نہ پڑھتا ہو، اگر کوئی شخص مومن کہلائے اور روزہ نہ رکھتا ہو، اگر کوئی شخص مومن کہلائے اور شراب کو ہاتھ لگاتا ہو، تو کیا علی اس کی سفارش اور شفاعت کریں گے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ امیر المومنین کے سامنے جا کے سلام کر سکے؟ ہرگز سفارش نہیں کریں گے علی ایسے بندے کی، کیونکہ علی اس کو دوست رکھتے ہیں جو اللہ کو دوست رکھتا ہے، جو حکم الہی کا تابع ہے، جو حکم الہیہ کا پابند ہے. علی اس کو دوست رکھتے ہیں. اور شراب کے بارے میں تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دریا کے پل پہ کھڑا ہوا ایک قطرہ شراب کا دریا میں پھینکے اور وہ قطرہ آ کے زمین پہ لگے، جب کبھی دریا خشک ہو جائے، اس مقام پہ جہاں شراب کا قطرہ گرا تھا وہاں گھاس اگے، مولا فرماتے ہیں علی پسند نہیں کرتا اس گھاس کو علی کا گھوڑا کھائے. دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اس گھاس کو کوئی بکری کھائے اور علی اس بکری کا گوشت کھانا بھی پسند نہیں کرے گا. معصومین کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. تو اس ماہ مبارک میں شیطان جکڑا جاتا ہے، شیطان قید ہوتا ہے، تو انسان یہ کوشش کرے کہ بار الہ جیسے تو نے اس ماہ مبارک میں شیطان سے ہماری جان چھڑائی، ہمیشہ کے لیے شیطان سے ہمیں دور رکھ. اور انسان یہ دعا کرے کہ بار الہ اس ماہ مبارک میں جیسے تیری رحمتیں ہمارے لیے وسیع ہیں، جیسے جہنم کے دروازے ہم پہ بند ہیں، بار الہ حقیقت میں ہمارے لیے اپنی رحمتیں وسیع رکھ اور ہمیشہ کے لیے جہنم کے دروازے ہم پہ بند فرما. تو وہ انسان کتنا خوش نصیب انسان ہے جو اس رمضان میں، ماہ مبارک میں، رمضان المبارک سے استفادہ کرے، اپنے آپ کو بخشوا لے، اپنے آباء و اجداد کو بخشوا لے، اپنی مغفرت کا سامان فراہم کر لے. انسان کی زندگی کا کو معلوم ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. اگلی سانس کا کوئی پتہ نہیں ہے. جیسے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان تیری زندگی کے 3 دن ہیں. ایک وہ دن جو گزر گیا وہ لوٹ کے واپس نہیں آئے گا. ایک وہ دن جو آنے والا کل ہے اس کا پتہ نہیں ہے آئے یا نہ آئے. تیری زندگی کے تیرے نصیب میں ہے یا نہیں. لے دے کے بچہ آج کا دن جو آج تو گزار رہا ہے اس میں بھی معلوم نہیں کہ کتنی سانسیں تیرے حصے میں ہیں. تو قبل اس کے کہ تیری سانسوں کا دروازہ بند ہو جائے توبہ کر لے. اپنے آپ کو انسان بخشوا لے، اپنے آپ کو اس قابل کر لے کہ اس رمضان المبارک میں ایسے زندگی گزارے کہ جب رمضان کا اختتام ہو تو اس کا نامہ اعمال ایسا ہو جیسے 9 مولود بچے کا ہوتا ہے. اس طرح پاک صاف ہو. غصے میں آ گئے آپ. درود پڑھیں محمد. تو کوشش یہ کریں کہ رمضان کے آنے سے پہلے، رمضان کے استقبال کے لیے توبہ استغفار کا ورد جاری رکھیں.
اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، ان چیزوں سے اجتناب کریں جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، ان چیزوں سے بچیں جو آل رسول اچھا نہیں سمجھتے، محمد و آل محمد کی رضا کے لیے، خداوند کریم کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو ویسا بنائیں جیسا ہمارا رب چاہتا ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں، امام زمانہ فرماتے ہیں، شیعتنا کون لنا زینن ولا تکون لنا شینا، اور ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگوار نہ بنو، تم ایسے نہ بنو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے ہم سے بھی نفرت کریں، ایسے بنو کہ لوگ جب تمہیں دیکھیں تو وہ کہیں کہ یہ کتنا عظیم انسان ہے، جب یہ اتنا عظیم ہے تو ان کا امام کتنا عظیم ہوگا۔ ایسا کردار اس رمضان سے استفادہ کرتے ہوئے انسان ایسا بن جائے کہ جیسے نو مولود بچہ ہوتا ہے۔ چند جملے ذکر مصائب کے ہو جائیں۔ امیر المومنین کا گھوڑا مولا کی سواری جنگ صفین سے واپسی پہ دریائے فرات کے کنارے کنارے چل رہی تھی، جب حضرت کی سواری اس مقام پہ پہنچی جہاں کربلا برپا ہونی تھی، مقام نینوا، حضرت نے اپنی سواری کا رخ نینوا کی بستی کی طرف موڑ دیا۔ امیر کائنات اس مقام پہ گھوڑے سے اترے جہاں میرے مولا حسین نے آخری سجدہ دینا تھا۔ علی گھوڑے سے اتر کے روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے۔ مالک اشتر بھی ساتھ ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی ساتھ ہیں، اور صحابہ کی سواریاں بھی ساتھ ہیں، مولا حسن بھی ساتھ ہیں، مولا حسین بھی ساتھ ہیں، حضرت عباس بھی ساتھ ہیں۔ جب علی زمین پہ بیٹھ گئے روتے روتے، مالک اشتر نے اور ابن عباس نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا، یا علی آپ اکیلے روتے جا رہے ہیں، ہمیں بھی ذرا رونے کا سبب بیان فرمائیں۔ عزاداروں جو تاریخ اور حقائق سننے کے عادی ہو، امیر المومنین فرماتے ہیں، مالک مجھے ایک وقت یاد آ گیا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس مقام پہ ایک مسافر سجدہ دے گا، اس مسافر کی مظلومہ بہن 70 قدم کے فاصلے پہ سامنے کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہوگی، مالک مجھے وہ وقت یاد آیا تو میں رونے لگ گیا۔ امیر المومنین کے آنسو جاری ہیں، ریش اقدس آنسوؤں سے پر ہے۔ مولا حسین آگے بڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، بابا آپ نہ روئیے، وہ مسافر جب آئے گا اس مسافر پہ جیسے گزرے گی وہ گزار لے گا۔ ہاں بابا، جب اس مسافر کی مظلومہ بہن مدد کے لیے پکارے، نجف قریب ہوگا، چلے آنا۔ عزادارو، وقت گزرتا گیا، 61 ہجری کا یوم عاشور ہوا۔ جب عصر عاشور ہو چکا، ابن سعد نے اعلان کروایا کہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں۔ عزادار ایسے اعلان کا ہونا تھا کہ ہور کے رشتہ دار آگے بڑھے، کہتے ہیں ابن سعد جب تک ہور زندہ تھا تیری اس کے ساتھ لڑائی تھی، ہور کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑنے دیں گے۔ ابن سعد کہتا ہے اٹھا لو ہور کی لاش۔ ہور کے رشتہ داروں نے ہور کی لاش اٹھا لی۔ اس کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر کے رشتہ دار آگے بڑھ کے کہتے ہیں، ابن سعد حبیب ہمارا رشتہ دار ہے، حبیب کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑنے دیں گے۔ ابن سعد کہتا ہے اٹھا لو حبیب کی لاش۔ عزادر اس میں یہی بات چل رہی تھی کہ حضرت عباس کے ننہالی رشتہ دار بنو کلابیہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں، ابن سعد ہم عباس ابن علی کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑنے دیں گے۔
ازادر ابن سعد کہتا ہے اٹھا لو عباس کی لاش. ازادر جب بنو کلابیہ اکٹھے ہو کے حضرت عباس کی لاش کے قریب آئے تو حضرت عباس نے جانے سے انکار کر دیا. ازادر ادھر بنو کلابیہ حضرت عباس کی لاش کو اٹھانا چاہتے ہیں, ادھر وہ مظلومہ بہن جو 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی جنت البقیع کی طرف منہ کر کے کہتی ہے اما زہرا آج کوئی تیرا بھی رشتہ دار ہوتا تیرے حسین کی لاش پامالی سے بچ جاتی. ازادارو حضرت عباس کی لاش کو اتنا پامال کیا, ان ملعونوں نے اتنا پامال کیا کہ حضرت عباس کی لاش کو حضرت عباس کی لاش کو جب بی بی واپس آئی ہیں شام کی قید گزار کے, کربلا میں جب بنت علی کا محمل رکا ہے, بی بی نے اتر کے کہا سید سجاد مجھے عباس کی قبر پہ لے چل. سید سجاد نے پھوپھی کا ہاتھ پکڑا, حضرت عباس کی قبر پہ لا کے کھڑا کیا. سیدہ زینب کہتی عباس سجاد تو مجھے کسی بچے کی قبر پہ لے آیا, یہ چھوٹی سی قبر میرے بھائی عباس کی ہے. میرا عباس تو اتنا کڑیل جوان تھا, اگر گھوڑے پہ سوار ہوتا اس کے پاؤں زمین پہ کھپ دیتے, یہ تو کسی بچے کی قبر پہ لے آیا. سید سجاد ماتم کرتے ہوئے کہتے ہیں پھوپھی اماں تیرے بھائی عباس کی لاش پہ اتنے گھوڑے دوڑے, میں نے چادر میں ان کی لاش کو سمیٹ کے دفن کیا تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بار الہ اس مظلوم کی عظمت کا واسطہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. بار الہ ہم سب کی حاجات پوری فرما. دنیا بھر کے مومنین کو حفظ و امان عطا فرما. دنیا بھر کے مومنین کو پریشانیوں, تنگ دستیوں, بدحالیوں, بیماریوں سے نجات فرما. میرے اللہ اس مظلوم کی عظمت کا واسطہ ہمارے زمانے کے وارث کو جلد بھیج دے, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. بار الہ عمران فرشتہ صاحب کے والدہ بیمار ہیں, ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. سید اظہر شاہ صاحب کو شفاء کاملہ عطا فرما. میرے اللہ محمد وآل محمد کی عظمتوں کا واسطہ اور جو کوئی مومن مومنات جن کے نام ہم تک نہیں پہنچے, ان سب جو ان میں سے جو بیمار ہیں بار الہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو مومنین اس دربار میں حاجات لے کے آتے ہیں ان کو خالی دامن نہ لوٹانا, سب کو حاجات عطا فرما. سورہ فاتحہ محمد علی زیدی صاحب کے مرحومین کے لیے اور حاضرین کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ.